بہت کچھ میں کہنا چاہتا ہوں مگر آج نہیں کہوں گا، آج پہلا حصہ ہے، نہیں اب یہ دوسرے پریس کانفرنس ہوگی، تیسری ہوگی، چوتھی ہوگی اس پہ۔ میں ایک پرسوں والے واقعے کی وضاحت کر لوں۔ نمبر 1، پرسوں جو میری تقریر ہوئی وہ شیڈیول کے مطابق تھی۔ 2 دن بحث رہی نیب پہ بھی اور کوئٹہ کے انسیڈنٹ پہ۔ تو اگلے دن جب وہ ختم ہوئی تو چونکہ دوسرے دن صبح میٹنگ تھی تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا، ویسے بھی ہمارا اجلاس ختم ہو رہا تھا، تو اپوزیشن نے بھی کہا کہ آپ وائنڈ اپ کریں، میں نے کہا میں کل کروں گا، یہ ریکارڈ پہ ہے اسمبلی کی، میں نے اسپیکر صاحب کو کہا۔ دوسرے دن میں نے کوشچن آور کے بعد جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے، میں نے اس کا جواب دینا تھا۔ جیسے سوالوں کا وقفہ، آپ میں سے بہت وہاں موجود تھے، جیسے سوالوں کا وقفہ ختم ہوا، ہاں اس سے پہلے اس سے صبح ہماری ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سول ملٹری سب لیڈرشپ یہاں تھی۔ اب مجھے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے مگر میرا خیال ہے یہ چیزیں اب سامنے آنی چاہیے۔ اب ہر چیز چھپی چھپائی نہیں ہونی چاہیے، اور ولنز یہاں ہیرو نہ بنے، اور ہیرو ولنز نہ بنے۔ ہیرو تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب گناہگار لوگ ہیں، مگر کم از کم ولنز تو ہیرو نہ بنے۔ جیسی وہ میٹنگ ختم ہوئی تو شروع ہوئی تو اس میٹنگ میں کسی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، جو اس اگلے دن اسمبلی میں تقاریر ہوئی تھی، شدید تحفظات کا اظہار۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس نے کہا۔ تو میں نے جواب میں کہا، پرائم منسٹر کی موجودگی میں نے کہا اس کا جواب ملٹری کی طرف سے نہیں آنا چاہیے، اس کا جواب حکومت دے گی، اور ملٹری حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ سو یہ وہاں طے ہو گیا تھا کہ میں جواب دوں گا اسی تقریر کے ساتھ، چونکہ میں نے تقریر پہلے ہی کرنی تھی۔ تو میں نے جواب میں پیغام بھیجا کہ بہتر ہے کہ میں ذرا چونکہ یہ سیکوینس ہے تو آپ فی الحال نہ آئیں، میں تقریر کر لوں تو پھر آپ اسٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کا پھر جواب آیا کہ نہیں پہلے میں نے کہا ٹھیک۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر کی تقریر پہلے ہو گئی، ان کا ایک اپنا پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ بڑی باتیں ہیں بھائی، ریکارڈ سے تو چیک کریں کہ پرائم منسٹر کی تقریر ہو گئی تو پھر وزیر داخلہ۔ میں نے تو جواب دینا، کوئی جا کے اسپیکر سے یا ریکارڈ تو دیکھ لے یار کہ میں نے تو وائنڈ اپ کرنی تھی۔ ہو بہو یہ ہوا۔ اب یہ تقریر میرے پاس ہے، میں جو وہاں نہیں ہے وہ تقریر پڑھیں۔ جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دی۔ میں نے کہا کہ ایک تو سارا بیک گراؤنڈ میں نے دیا، اور میں نے کہا کہ میں نے تو ہر چیز میں تعریف سب کی ہے، پس منظر بھی سارا دیا، اور اس حد تک کہا کہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ زرداری صاحب کی بھی تعریف کی۔ نہیں یہ کوئی برائی ہے؟ وہ ایک جو ان کے ڈڈورچی ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آصف زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ادھر ہی کہنا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا کہ اب اگر آصف زرداری کو ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے آج تک میرا وہ لیٹر کیوں اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ اور جب وڑائی صاحب کو 1 سال بعد انہوں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا وہ چودھری نثار کا ذرا لیٹر لے کے آؤ جس میں انہوں نے میری تعریف کی۔ تو ان کو ضرورت ہے میری تعریف کی، وٹ ایور اٹ از ورتھ، مگر ان ڈنڈورچیوں کو کیا پتا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے میں نے اسپیچ کی، ایک لفظ میں نے کوئی سخت بیان کیا ہو، ایک لفظ کوئی تضییق آمیز کیا ہو؟ جب بار بار وہاں سے آیا کہ یہ طوفان برپا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو میں نے پچھلے 10 سال کے فگرز دیے، میں نے پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا۔ اب یہ میرا قصور ہے کہ 2009 اور 2010 میں ایک سال میں 2000 انسیڈنٹ ہوئے۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ اس سال اب 8واں مہینہ ہے
تو صرف 181 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں کوئی جانے 1 2 یا زیادہ. یہ میں نے ساتھ کہا یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. مگر کدھر 2000 اور کدھر آج. کیا میں نے غلطی کی کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو روز 5-6 دھماکے ہوتے تھے؟ آج دنوں کے ساتھ کئی دفعہ مہینے گزر جاتے ہیں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. یہ میں نے قصور کیا؟ مگر چونکہ ایک ڈرامہ رچانا تھا اور وہ وزیر اعظم کے سامنے رچانا تھا. مگر مجھے افسوس ہے کہ میڈیا میں چند لوگوں نے بھی اس میں آگے کہ بھائی کس کی غلطی ہے. میں نے وائنڈ اپ کیا جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب دیا. ہر جگہ اپوزیشن کی تعریف کی, عمران خان کی تعریف کی, آصف زرداری کی تعریف کی, جماعت اسلامی کی تعریف کی, JUIF کی تعریف کی, MQM کی تعریف کی, ساری اپوزیشن کی تعریف کی کہ جی کچھ لوگ ڈائلاگ میں اتفاق نہیں تھے مگر پھر کنسنسس میں آگے, کچھ لوگ ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں تھے اتفاق کر دیا, اور آخر اپنی تقریر ختم کی کہ اسی اتحاد و اتفاق کو جاری رکھیں. مگر چونکہ پوائنٹ سکورنگ ہونی تھی اور ایک تماشا لگانا تھا سو وہ تماشا لگایا گیا. اب تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے اوپر ایک پابندی لگا رکھی ہے, اور اس کی پابندی کی انتہا اس دن ہو گئی جب انہی 2 اشخاص نے دھرنے کے دوران ایک بدترین بدتمیزی کی. اور میں بولنا چاہتا تھا, اجلاس ختم ہو گیا, دوسرے دن کا میرا فیصلہ ہوا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا تو وزیر اعظم میرے جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا اس میں آڑے آئے. یہ آڑے آنا میں پازیٹیو کر رہا ہوں, نیگیٹو نہیں کر رہا تھا. اور جیسے میں نے یہاں ہی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے درگزر کیا وزیر اعظم کے کہنے. اب وہی سلسلہ جاری ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کی تفصیل میں آئندہ دوں گا, کل اس بڑی تفصیلی کل بھی 4 دن سے ہوتا رہا. نیشنل ایکشن پلان میں وزارت داخلہ کے بارے میں 4 پوائنٹس ہیں. چاروں میں پہلے 4 مہینے میں سب سے زیادہ اور آج تک جو سب سے زیادہ فاسٹ موونگ ہیں وہ 4 ہیں. باقیوں کو دیکھیں. 10 صوبوں کے بارے میں اور باقی ان منسٹریز کے بارے میں: سیفران, ریلیجس افیئرز, انفارمیشن, فائنانس, گورنر KPK, انفارمیشن ٹیکنالوجی, منسٹری آف ڈیفنس. میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کئی جو میرے ایریا میں نہیں آتے اس میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. مگر میں نے آج تک نہ کریڈٹ لیا نہ آئندہ لوں گا. نیشنل ایکشن پلان ہے. 5-6 میں سست ہے پروگریس. مگر یہ کانسیپٹ ہے, یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ سوئچ آن کرو تو بجلی آ گئی, آف کرو تو. یہ بڑا 15 سال سے یا 14 سال سے یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ CNI سیریز کو پہلے کیوں نہیں بلاک کیا گیا؟ یہ پاسپورٹس پہلے کیوں نہیں کینسل کیے گئے؟ یہ باہر سے جو پلین لوڈز غیر پاکستانی میں ڈمپ کیے جاتے تھے پہلے کیوں نہیں روکے گئے؟ یہ اسلام آباد میں یہ جو 400 سے زیادہ گھر تھے ان کی سکیننگ کیوں نہیں کی گئی کہ اس میں کون رہتا ہے؟ اور بہت ساری لمبی کہانیاں ہیں ہم نے کی. ہاں اس حد تک شاید ہم نہ پہنچے ہوں مگر گلاس کو آپ ہاف ایمٹی بھی کہہ سکتے ہیں, ہاف فل بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ساری سب میل جول کا نتیجہ ہے کہ ٹیررزم 1/4 سے بھی نیچے آ گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ امریکہ کی, یہ ایشیا پیسفک کی وہ NGO, مجھے اس وقت نام نہیں, مطلب آپ دنیا کی NGOز دیکھ لیں, یہاں وجہ صاحب بیٹھے ہیں, ہر کوئی. پاکستان فائٹ اگینسٹ ٹیررزم از کنسیڈرڈ ایز اے ماڈل. ختم نہیں ہوئی. ختم کیسے ہو کہ بارڈر پہ اکراس دا بارڈر
پوری لائن کی لائنیں لگی ہیں ہمارے دشمنوں کی، جو وہاں سے اب پلان کرتی ہیں، جو پہلے ملک کے اندر سے کرتی تھیں اب ادھر سے کرتی ہیں۔ کبھی بات ہوتی ہے کہ غیر ملکی نیکسس، تو ہمارے اپنوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے را کی مخالفت تو کرے، اگر کوئی مثال ہے تو کریں، اگر آپ پاس ہے تو بولیں۔ جب سیکیورٹی ادارے آپ کے اپنی جانیں دے رہے ہوں روز، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا، کوئی غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، مگر ایک مومنٹم بن گیا ہے۔ ٹیررسٹ آر آن دا رن۔ کاش میں آپ کو سنا سکتا کہ کچھ نہ کچھ کر دو یار، کچھ پٹاخہ ہی چلا دو، کچھ یہ کر دو، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اب جب بھی واقعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نہیں یہ بات کہوں پھر اس کی ایک ایشو آ جائے گا، ظاہر پروونسز میں ہوتے ہیں۔ میرا کام ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا۔ کتنی کہا جاتا ہے جی، اور یہ تقریر ہوئی کہ انٹیلیجنس کہاں تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پونے 2 سال میں یا 2 سال میں 20,000 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے؟ 20,000، ہزاروں کی تعداد پہ پری ایمپٹ کیا گیا جو واقعات ہیں۔ آپ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارے لوگوں نے کیے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس پر، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہماری سول آرم فورسز، سب نے مل کے جو پری ایمپٹ ہوئے ہیں اس کا کوئی کسی کو ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہوا چل پڑی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، پیغام واقعے کے بعد ہونا چاہیے کہ پوری قوم اکٹھی ہے۔ دہشت گرد کس لیے یہ دھماکے کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ جیت رہی ہے، یہ ایک دھماکہ کریں تاکہ خوف پھیلے، مایوسی پھیلے اور یہ آپس میں لڑیں۔ آج میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ کے سب کیمرے، آپ کے اخباریں گواہ ہیں، میں نے بطور وزیر داخلہ اتنی جگہ میں دوسری پروونسز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا تھا، کبھی نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک تولہ ایک ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ہر چیز کا الزام مجھ پہ ڈالتا ہے۔ اگر پروونس کی ساری سیکیورٹی فورسز میرے نیچے کر لے، پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ پولیس میرے ماتحت، ایک طرف جو سول آرم فورسز آپ کو دیتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں آپ یہ بھی نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہماری فورسز ہیں، ہمارا لا ہے اینٹی ٹیررزم کا، وہ کہتے ہیں اس پہ یہ بھی قدغن اور یہ بھی قدغن۔ تو آپ بلا شرکت غیر اقتدار حکمران بھی بننا چاہتے ہیں۔ ہم جو انٹیلیجنس رپورٹ دیتے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ادھر پھینکا کوئی ادھر پھینکا، ہم گلہ شکوہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود الزام مجھ پہ لگتا ہے۔ مگر آج جو میں نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ یہ قوم اس لیے تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ روز ایک بیان، ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے، مگر ایک پارٹی نے تہیہ کر لیا کہ اس نے مجھے ٹارگٹ کرنا ہے۔ ان کے لیڈرز آف دی اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ میرے خلاف ہیں۔ اس کی وجوہات 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے میری بات ناگوار گزرتی ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ بطور انٹیریئر منسٹر اور انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار شخص کے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سیکیورٹی فورسز کو بلا جواز تنقید سے بچاؤں اور جواب دوں۔ افواج پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی میں 37,000 سے لے کر اب تقریباً 11,000 ہیں، وہ بھی انٹرنل سیکیورٹی میں، سول آرم فورسز ہیں، پولیس۔ سیکیورٹی کے حوالے سے میرے بیانات ان کے لیے سخت تکلیف دہ ہیں۔
دوسرا انڈیا کے حوالے سے یہ نیکسس بن گیا. کچھ ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں, سامنے نہیں آتے, مگر ان کو انڈیا کے مفادات سے زیادہ ہمدردی ہے. اور تیسرا کرپشن. میں بہت گناہگار شخص ہوں, بہت سی غلطیاں اپنی زندگی میں کی ہوں گی, ہوتی ہیں انسان سے, مگر حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر, مطلب ایک پیسے کی حرام کی طرف نہ دیکھا ہے اور نہ سوچ سکتا ہوں اور نہ کیا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے میں ان کا اعلیٰ کار نہ بنوں. سو ان کو یہ تکلیف, اور یہ نیکسس بن گیا ہے, اور وہ ہر روز بیان میرے خلاف آتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہر ایک کا جواب دوں, میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیول پہ جاؤں, ورنہ بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں, اور وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی میٹر ریڈر تھا, وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا یار, کوئی مجھے بتا دو. میں نے آج تک نہیں کہا کہ یار میں منسٹر تھا, مجھے پتا ہے کہ ایک ایل پی جی کا کوٹا جتنے ٹن, وہ مجھے پتا ہے, وہ بے نظیر بھٹو صاحب سے لے کے کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا, جو بہت بڑے, میں نے تو کبھی بات نہیں کی. اور بھی چیزیں ہیں, ایک یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, ادھر بہت بڑے بڑے لوگوں نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں. اتنی بڑی میں نے اپیل کی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی کہ آپ دیکھیں یہ کیس, آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہونی چاہیے, یہ اسلام آباد کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر اس میں چونکہ ہر ایک نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو میں الزام نہیں لگا رہا, مگر بڑے بڑے لوگوں نے جو بھی ہیں انہوں نے لی ہیں, کئیوں نے مفت لیے ہیں. میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے. ٹینڈر میں کسی اور کمپنی کے نام نکلا, اور جو کمپنی نے اپلائی نہیں کیا تھا اس کو دے دیا گیا. اور باقی جو کہانی ہے لمبی کہانی ہے, اب اس میں نہیں پڑھنا تھا. تو میرے بھائی یہ قوم یہ نہیں سننا چاہتی. میں ایک اور بات کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیچھے آپ نے کہیں سوال کیا ادھر نادرا کے آفس میں کہ یہ سنیں کہ بلاول اور عمران خان ایک ہی کنٹینر پہ سوار ہونے والے. تو میں نے آپ کے سامنے جواب, میں سے کئی وہاں موجود تھے نادرا کے, میں نے کہا عمران خان نے کس پہ کنٹینر کو سوار کرنا ہے یا کس سے نہیں کرنا, یہ تو فیصلہ وہ کر سکتے ہیں, آئی ایم نو بڈی. مگر میں عمران خان کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے خلاف ریلی ہے اور میں کنٹینر پہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, تو وہ بلاول کو کنٹینر پہ چڑھنے سے پہلے صرف, میں نے الزام کوئی نہیں لگایا, بلاول کو کنٹینر پہ چڑھانے سے پہلے اسے صرف یہ پوچھ لینا, بیٹا یہ 3 محلے ہیں آپ کے دبئی میں, جس میں ایک میں آپ کے والد صاحب اور آپ رہتے ہیں, اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جو آپ کہتے تھے سرے محل آپ کا نہیں ہے اور پھر آپ نے کلیم کر لیا, یہ اصل میں کس کا ہے؟ کوئی کسی پری کا ہے, کسی دیو کا ہے, کسی جن کا ہے, یہ کس کا ہے؟ وہ جو $60 ملین کہتے ہیں ہم سب بری ہو گئے, $60 ملین کہتے ہیں پینما لیکس کے خلاف. بھائی پینما لیکس کے خلاف تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میری تحقیق کر لو, وزیر اعظم نے خود کہا ہے نا. تو آپ کو میں صرف کہہ رہا ہوں اس کا جواب دے دو کہ سرے محل آپ کا ہے یا نہیں ہے. وہ $60 ملین جو جب آپ حکومت میں تھے اور آپ کے اٹارنی جنرل نے لکھ دیا کہ ہمارا کیس سے کوئی تعلق حکومت پاکستان کا کوئی نہیں, تو $60 ملین کہاں گئے؟ وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ اس کا صرف جواب دے دیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے تو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے. وہ جو ڈائمنڈ نیکلس ہے یار, اس کا کیا بنا؟ وہ کس کے پاس ہے جو آپ کہتے تھے آپ کا نہیں, آپ نے. تو میں جب یہ باتیں کرتا ہوں میں کس پہ الزام نہیں لگاتا,
بہت سارے الزامات جھوٹے ہوتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قوم سے منافقت نہ کی جائے, قوم سے زیادتی نہ کی جائے. اگر کوئی کل ہمارے ساتھ تو وہ کرپٹ ترین آدمی, کوئی دوسری سائڈ پہ تو اس کے سب گناہ معاف. میں تو ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف کوئی سیریس نہیں ہے. یہ صرف ایک میں کیا کہوں, ایک ہتھیار ہے اپنے مخالفین کے خلاف. تو میں ان دونوں حضرات کا جنہوں نے پچھلے 2-3 دنوں سے میرے پاس لگے, میں انہیں کہتا ہوں کہ اس بیان بازی سے ہم ہٹیں. 2 میرے پرپوزلز ہیں, ایک تو 3 بلکہ ایک تو نیشنل الیکشن پلان کا میں ہاں یہ 4 دفعہ میری بریفنگ ہو چکی ہے, آپ بھی کہ 2 دفعہ نیشنل اسمبلی, 2 دفعہ سینٹ, اکراس دا بورڈ تعریف ہوئی ہے. حالانکہ سارے نیشنل ایکشن پلان کا میں ذمہ دار نہیں, میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں ایز وزیر داخلہ. اور یہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ پیش رفت کے نتیجہ ہے کہ اس وقت حالات بہتر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو اس پہ ہمیں سب کو یونٹی دکھانی چاہیے. اور جو میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں کہ جو قوانین اس وقت ایکسٹینشن کی ضرورت ہے وہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے. اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے. میرا دوسرا ایشو ہے کہ 2 ایوینیوز ہیں, ایک میڈیا کا, ایک کوئی جوڈیشل کمیشن کا, تیسرا سپریم کورٹ کا. ہم روز ایک دوسرے کے خلاف منہ ماری نہ کریں. اگر اعتزاز ایسے نے میرے خلاف کچھ کہنا ہے, یا خورشید شاہ نے کہنا ہے, یا کسی اور نے کہنا ہے, پیپل پارٹی کسی اور, میں نے ان کے خلاف کہنا ہے. میری ذات کے متعلق, میرے کردار کے آئیں میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, جوری بنائیں. میں نے کچھ شارٹ لسٹ کیے, پھر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں مگر چند نام, میں صرف چند نام وہ آلٹرنیٹ ہوں. صاحب, نسیم زہرا صاحبہ, طلعت حسین صاحب, سہیل وڑائی صاحب, میں نے بہت, ہارون رشید صاحب, حسن نثار صاحب, کلاس سرا صاحب, مظہر عباس, حامد علی, سلیم صافی, بہت سارے میں نے نام لکھے ہیں. یہ قوم کو بتایا جائے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ. اور بجائے اس قسم کی پریس کانفرنس کے ہم ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور پھر الزام کو پروو کرنا, وہ پاکستانی قوم, اگر آپ نے یہ الزام تراشی کرنی ہے تو قوم کے سامنے ہو. یہ لڑائی جھگڑا ہم ختم کریں. یہ جو رات کو ٹاک شوز ہوتی ہیں یہ تو ایک بڑا غلط تاثر پیدا کرتی ہیں, اور پاکستانی قوم کو نہیں پتہ چلتا کون صحیح ہے کون غلط. میں آج کھڑا ہو کے بہت بڑا ویریفائڈ سچ بھی بول دوں تو اس کی بھی وہی حیثیت ہے, اور خدا نہ خواستہ میں بہت بڑا جھوٹ بھی بول دوں اس کی بھی وہی حیثیت ہے. وہ بھی ایک چودھری نثار کے نام سے ایک ٹکر جائے گا, اور وہ بھی ایک چودھری نثار کے نام سے ٹکر جائے گا. تو آئیں ایک مذاکرہ اور جوری ہو. میں نے کچھ نام اور بھی ہیں, میں سارا پھر وہ لمبی لسٹ ہو جائے گی, میں نہیں پڑھنا چاہتا, پھر بھی چند نام میں نے پڑھے. اور نہیں, اور بھی دیکھیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ہی مذاکرہ تو نہیں ہوگا نا, یہ ایک ہی مذاکرہ تو نہیں ہوگا. سو اس کو میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر, تاکہ کم از کم قوم سمجھ لے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور کون کرپشن کے بارے میں سیریس ہے اور کون نان سیریس ہے. یہ ایک. دوسرا, اس سے زیادہ سیریس, اور یہ میں دعوت اور چیلنج کرتا ہوں, یہ جو روز میرے خلاف بیانات دیتے ہیں, تاکہ یہ کہانی ختم ہو, پاکستانی قوم کو اس کی چھٹکارا ملے. اس سے بہتر اگر میڈیا پہ کرنا, میڈیا ٹرائل کرنی ہے اس کے لیے بھی تیار ہے, مگر پھر وہ جوری فیصلہ کرے
جب یہ پروگرام ختم ہو کہ انہوں نے الزام لگایا یہ پروف, انہوں نے الزام لگایا یہ پروف, اس کی وجہ سے بڑی ویو ہوگی, بڑا صحیح ڈرامہ اور تماشا لگے گا. جو آپ کہتے ہیں نا ریٹنگ, بڑی اونچی ریٹنگز ہوں گی. مگر دوسرا اس سے زیادہ سیریس یہ دونوں حضرات بتا دیں, میں پہلے بھی نام دیے تھے, میں دونوں کو نہیں جانتا, ملا نہیں ہوں. ایک کو سلام دعا مطلب ہاتھ میں لایا, باقی میں نہیں جانتا. جسٹس وجی الدین, جسٹس طارق محمود. جسٹس وجی الدین میں کبھی نہیں ملا. جسٹس طارق محمود کو میں نے ہاتھ میں لایا ہوا ہے, وہ جب تحریک تھی افتخار چودھری صاحب کی. اس پائے کے 2-3 اور ججز ایک کمیشن بنا لیں, ہم اپنا کیس لے کے جاتے ہیں. یہ بھی نہیں قابل قبول تو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, تاکہ یہ پاکستان میں کرپشن اور کون کرپشن کے ساتھ ہے, کون خلاف ہے, کون کرپشن کے پردے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہے, کون بلا جواز الزامات لگانا چاہتا ہے. میرے خلاف الحمدللہ انہوں نے کرپشن کے الزام نہیں لگائے, مگر باقی کہانیاں جو ان کی ہیں, یہ کہانی ختم ہو. ہم پاکستانی قوم کو یکجو کریں, فائٹ اگینسٹ ٹیرر. ہمارا جھگڑا آپس میں نہیں ہونا چاہیے, ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اسمبلی میں انہوں نے ڈرامہ رچایا صرف پرائم منسٹر کو امپریس کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے یہ وجہ تنازع ہے. میں آن ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار نہ ہوں. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے. وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں, مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے, اور وہ کبھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. آپ کچھ سی بی ایمز, تو سی بی ایمز کیا, انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں, اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. میں بیٹھا تھا, میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ, ہمیں کچھ بتا دیں, مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے, مگر یہ ہم حکومت کو بتا دیں کہ آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے. کہا جاتا ہے بیچاری, کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری اور ایان علی, میں کوئی غلط اس کا مطلب نہ لیں, مگر نہیں بالکل. اب دیکھیں آپ, میں سخت آپ کی ہنسی پہ اختلاف کرتا ہوں. نہیں, مجھے بتائیں کہ 5 کروڑ ہی تھا لے جاتے ہوئے ایک لڑکی 21-22 سال کی, 24 سال کی, مجھے اب صحیح, اور اس کے بعد زمین آسمان ملا دیے گئے, اور اس کو ڈیفینڈ کون کر رہے ہیں, وہ جو سب سے زیادہ میرے خلاف بولتے ہیں, اور بغیر فیس کے کسی غریب آدمی کی وہ کھڑی اتار دیتے ہیں. جی نہیں, میں پنجابی مجھے کہنے یہ کھال سے زیادہ کھلڑی, وہ پنجابی کے نام سے, اور وہاں وہ بغیر فیس کے اور روز میرے خلاف بیان دیتے ہیں. یار ہمیں اس قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, اور یہ کنڈیشن ہے عمران خان صاحب, یہ کنڈیشن ہے آپ سے دور ہونے کی اور ہمارے نزدیک لگنے کی. دوسرا میں نے کہا ڈاکٹر عاصم کا کیس تو نیب کے پاس ہے. یہ آگے سے الفاظ تھے کہ وہاں جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ آپ کے دور کا لگا ہوا ہے, تو آئندہ جو تاریخ آ رہی ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل بیل پہ اختلاف نہ کرے. تو میں نے کہا کہ یہ تو خیر اور بھی تھے, مگر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ کس طرح ہوگا. تو میں یہ قوم کو کہنا چاہتا ہوں, اگر مجھ میں کوئی کوتاہی ہے, خامی ہے, ہوں گی, مگر الحمدللہ
کرپشن کی نہیں ہے، اس ملک سے غداری کی نہیں ہے، اپنے کام سے روح گردانی کی نہیں ہے، اس ملک سے حب الوطنی اور جذبے کی نہیں ہے۔ جو انسانی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ کام میں کر سکا ہوں، کچھ نہیں کر سکا، تو آپ اس کی نشاندہی کریں، میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا۔ جو نہیں ہے، اور میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، میری سب سے پہلی کمٹمنٹ میرے ایمان سے، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں سیاستدان ہوں یا وزیر ہوں یا جو کچھ بھی ہوں۔ سو میری ترجیحات اس بنیاد پہ ہیں اور میں اس پہ قائم رہوں، کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، میری حکومت یا وزارت اہم نہیں ہے۔ میں 6 دفعہ وزیر بن چکا ہوں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکا ہوں ان اسمبلی۔ میرے سے زیادہ اے لوگ شاید سڑکوں پہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کے بعد اس ملک کے عوام کی دین ہے۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں ہر وقت میرا اوتھ ہوتا ہے جو میں بطور وزیر، بطور ایم این اے لیتا ہوں۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اور غلطیاں بھی ایسی جو ناکردہ، مطلب جو کئی دفعہ انکانشیسلی یا روٹین، اس میں کوئی بڑی نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، آپ کو بھی میں کہتا ہوں، میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم مرکوز کریں اپنی ساری توجہ اس پہ وار اگینسٹ ٹیرر۔ یہ پاکستان کے مستقبل کی لڑائی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا 60 سال، یہ بالکل نہیں ہے۔ اس وقت تک 23,000 جانیں جو عام سٹیزن ہیں قربانی ہم نے دی ہے، بہت بڑی ہے، ایک جان بھی بہت، ہزاروں کی تعداد میں فگرز ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور سول آرم فورسز کا ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس پہ مرکوز کریں اور اس پہ سیاست نہ کریں۔ سو آئیں اس پہ اتحاد و اتفاق، اور یہ اپنی اور ناراضگیاں اس ایشو کو ہاسٹیج نہ بنے دیں۔ میں اس ایشو پہ بھی بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں، مذاکرے کے لیے بھی تیار ہوں، اور کسی قسم کی ڈیبیٹ کے لیے بھی تیار ہوں، آپ سے تعاون کے لیے بھی تیار ہوں، مگر نہ کرپشن پہ کمپرومائز۔ ہاں، میں آخر میں میں ایک چیز بھول جاؤں، میری ذمہ داری ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی بولنا۔ یہ کیسا لگے گا کہ پاکستانی فوج جواب دے رہی ہو جو اس کے خلاف حضرت سرائی ہوتی ہے اپنے اندر سے؟ یہ کیسے لگے گا؟ یہ کس دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو ہے، میں میٹنگ میں اس کا کھل کر اعلان کرتا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کو رینجرز کا گرفتار کرنا غلط تھا، میں نے آپ کے سامنے یہاں کہا کہ دس از ناٹ دا رینجرز مینڈیٹ، ان کو بھی کہا۔ اب وہ نیب کے حوالے ہیں، وہ رینجرز کے پاس نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک آدمی مارا گیا انڈر کسٹڈی، میں نے آن ریکارڈ اپنے سیکٹری انٹیریئر کو کہا کہ چیف سیکٹری سندھ کو کہیں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وفاق کے اختیارات میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پہ جوڈیشل انکوائری نہیں کریں گے۔ جو کچھ میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، مگر اس انکوائری پہ جو سبسیکوئنٹلی پھر آرمی چیف نے کی، میں نے آرمی چیف سے بھی کہا، ڈی جی رینجر سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب جواب دیں۔ سو یہ ہم سب اس لحاظ سے ذمہ داری ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی غلطی ہو رہی ہے، فوج سائٹ پہ بھی مسئلے آتے ہیں، تو وہ وہاں بھی روح گردانی نہیں ہوتی، کیونکہ بالآخر ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مگر کلوز ڈور میٹنگز میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں یا کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اور دنیا کے سامنے سیکیورٹی ایجنسیز کی تضییق کرنا، اس پہ الزام تراشی کرنا، یہ یقیناً دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ مگر میں ایک بات ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ ون آف پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سو اگر ضروری ہوئی تو میں کل بھی کروں گا، پرسوں بھی کروں گا، ترسوں بھی کروں گا، مگر کسی منطقی انجام۔ ہاں، ایک اور
بھی مجھے اندازہ ہے، یہ آپ کئی لوگ کرتے ہیں کہ گروپ ہے، ہماری پارٹی میں کوئی گروپ نہیں ہے. کوئی اکا دکا ہے جو میری نظر میں ہے، اکا دکا جو جا کے تھپکی اپوزیشن، وہ بھی میرے نظر میں ہے، اور جو لیڈرشپ کی کان بھرتا ہے وہ بھی میرے نظر میں ہے. میں نے ایسی نیچی اور گری ہوئی حرکت نہ کبھی کی ہے اور نہ آئندہ کروں گا. مگر اگر ضرورت پڑی تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ کل بھی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی میں کسی دن روشنی ڈالوں گا کہ میرا کیا کردار تھا اور کسی اور کا کیا کردار ہے. سارے ظافر صاحب، گزارش ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انوگرل ایکٹ، یہ ایس او پی ہے، انوگرل سیشن میں صرف جو ہوسٹ کنٹری کا منسٹر ہوتا ہے اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ایکسیس دی جاتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ہر جگہ یہ ہوا ہے، انڈیا میں بھی یہ ہوا ہے. دوسرا، ان کے جو 5 صحافی آئے تھے انہوں نے کوئی ہم سے پرمیشن نہیں لی فار ایکسیس. جب وزیر اعظم آنے لگے تو 5 منٹ پہلے کسی نے کسی کے کان میں کہا کہ ایکسیس، ان کی تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی. تیسرا، جب ہماری تقاریر، یہ جو منسٹرز کی تقاریر ہیں، یہ کلوز ڈور سیشن ہوتا ہے، اس کی نہیں تشہیر ہوتی. مگر جب بھارتی وزیر داخلہ تقریر کر رہے تھے تو ان کا جو بھی ایک آفیسر ہے وہ اس سے اپنے موبائل سے تصویر لے رہا تھا. مجھے سرفراز صاحب نے آ کے کہا تو میں نے کہا ان کو لینے دیں. جیسی ان کی تقریر ختم ہوئی اور کچھ دیر بعد ہمارے وقفے سے تھوڑا دیر پہلے مجھے پتہ چلا، کیونکہ میں باخبر تھا، انڈین میڈیا پہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. تو اس حوالے سے میرے میڈیا مینیجرز نے بھی میری تقریر، یہ آفیشیل نہیں تھی، جس طرح انہوں نے اپنے میڈیا مینیجرز کے ذریعے لیک کی، اس کا جواب میرے میڈیا مینیجرز نے لیک کیا. اور ان کے جہاں تک لوگوں کے آنے کا تعلق ہے وہ انہوں نے کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں لی تھی. دیکھیں، میں یہ واضح کر دوں کہ احتساب کرنا میرا کام نہیں ہے، اس کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. ہاں، جو ایف آئی اے کے کیس آتے ہیں اس کا ایک ایس او پی ہے. میں یقیناً آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز انشاءاللہ نہیں ہوگا. کاش میں کچھ چیزیں 2008-2009 کی جو نارمل روٹین میں میرے سامنے آئی ہیں، کاش یہ جب چیز سامنے آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ایک ایئر ٹکٹس، ایک خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں، بلکہ ریکارڈ میں ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2008-2009 میں یہ خنانی انکالیہ کا جو ہے، یہ اپنے دور میں سب کچھ یا اکثر و بیشتر یہ ڈسٹرائے کر کے چلے گئے ریکارڈ. کچھ اب بھی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہے. مگر باوجود اس کے کہ ایف پی آئی نے بھی ان کو پکڑا، انہوں نے وہ کیس واپس لے لیا. ہم اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ترین صاحب، جو کچھ میرے پرویو میں، احتساب میرے پرویو میں نہیں ہے. وہ پروونس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وزیر داخلہ کدھر ہے؟ بھائی پولیس میرے ماتحت ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے متعلق ہے یا میرے ماتحت ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے ماتحت کریں، پھر مجھ سے جواب طلبی کریں. وجاہت صاحب، یہ دوسری میں بات کروں گا جی. میں پہلا اٹ واز نتھنگ انیوژل. یہ بہت ساری میٹنگز میں یہی ساری ہائرارکی موجود ہوتی ہے. فوکس کوئٹہ اور ساتھ ساتھ فیوچر وے فارورڈ. کچھ دنوں بعد چیف منسٹرز کو بھی ہم بلا رہے ہیں اسی میٹنگ میں. ہم سب کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سیکیورٹی از این آن گوئنگ پروسیس. ہمارے دشمن کافی کم ہوئے ہیں، اکراس دا بارڈر چلے گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے. تو ہم نے منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. جہاں تک آپ نے اچھا کیا مجھے یاد آنی کرا دی، کوئٹہ پہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا، اس پہ فوکس کم کسی نے کیا. کچھ ایسے انڈیویجولز پک اپ ہوئے ہیں جن سے ہمیں پیش رفت کی کافی توقع اور امید ہے، اور یہی چیز کل کی میٹنگ میں ریپیٹ ہوئی. مگر قبل از وقت اس کا اظہار کر دینا اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. سو some very important arrests have been made 2 days ago and interrogation is in place. 2 days ago, the Balochistan government sent us a few fingerprints. کل وہ فنگر پرنٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئے. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے
اس شخص کی عمر اور وہ مجھ تک پہنچی تو مجھے تھوڑا شک پڑ گیا، کیونکہ وہ شخص پیشین سے تھا اور اس کی عمر 28 سال تھی۔ تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بلوچستان گورنمنٹ کو بھیجیں، آپ ان سے یہ کوشچن مزید پوچھیں۔ بلوچستان کی گورنمنٹ سے انگیجمنٹ سے یہ اچھا ہوا کہ ایک ایمبیرسمنٹ نہیں ہوئی، اور ہم بہت جلدی اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ وہ جو فنگرز تھیں اور وہ جو آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھیں وہ سوئسائڈ بامبر کی نہیں تھی بلکہ وکٹم کی تھی۔ یہ کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے، اور اس میں جو 2 دن ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ سوئسائڈ بامبر کی فنگرز مل گئی ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، وہ دیٹ از ریسیوڈ اے بٹ آف اے بیک لیش، کیونکہ اسی شخص کا جو یہاں آئیڈینٹیفائی ہوا اس کا نام وکٹمز میں شامل ہے۔ تیسرا، فوٹوگراف، وہ آپ کو بھی رپورٹ ہوا، پھر میں نے بڑی کوشش کے بعد اسے یہاں منگوایا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اس واقعے کا فوٹوگراف تھا ہی نہیں۔ So that is gone out of the picture. So the only thing remaining is the people that have been picked up. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ بہت صبر تحمل کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے واقعات اس سے پہلے کریک ہوئے اور بہت سارے کیسز کریک ہوئے، اس پہ صبر تحمل کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ انشاءاللہ کہ اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں وی ول گیٹ ٹو دا باٹم آف دس، اور انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے اور ان لوگوں کو ایلیمنیٹ بھی کریں گی۔ بہت شکریہ۔